بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور جب بچے کو دودھ کا حقنہ کیا گیا، حقنہ پچکاری کو کہتے ہیں، جو مقعد کے اندر داخل کر کے اور پھر پچکاری کے ذریعے دوا اندر پہنچائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقنہ کہتے ہیں۔ اس فعل کو احتقان کہتے ہیں یا حقن کہتے ہیں، یعنی مقعد سے پچکاری کے ذریعے دودھ اوپر ڈالا گیا، پہنچایا گیا۔ وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ، اور جب بچے کو دودھ کا حقنہ کیا گیا، حقنہ کرنا بولتے ہیں نا، یعنی پچکاری سے دودھ ڈالا گیا مقعد سے، لم یتعلق بہ التحریم، تو تحریم اس سے متعلق نہیں ہوگی، یعنی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وعن محمد انہ یثبت بہ الحرمت، یہاں بہ ہونا چاہیے، امام محمد سے مروی ہے کہ اس کے ذریعے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی احتقان باللبن۔ کما یفسد بہ الصوم، جیسا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر احتقان باللبن کیا جائے، یعنی پچکاری کے ذریعے دودھ پہنچایا جائے مقعد سے کسی روزے دار کو، تو ایسی صورت میں اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ہی امام محمد کہتے ہیں کہ جس طرح سے روزہ فاسد ہو جا رہا ہے، ویسے ہی تحریم بھی اس سے متعلق ہوگی۔ اچھا، لیکن ظاہر الروایہ جو ہے وہ متن والی عبارت ہے، تو ظاہر الروایہ میں یہ ہے کہ نہیں، اس سے تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ ہاں، روزہ فاسد ہوگا، روزہ فاسد ہوگا، اگر روزے دار نے اس طرح سے کیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ رمضان کے مہینوں میں، یعنی روزے دار ہونے کی حالت میں مقعد کو بہت زیادہ ڈھیلا کر کے آپ دست نہ لے کہ پانی اندر جانے کا وہ ہے، اگر ایسا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے پھر فرق کیا ہے؟ امام محمد نے تو دونوں کو ایک جیسا کہا کہ جیسے روزہ فاسد ہو جا رہا ہے، روزے میں مؤثر ہے، اسی طریقے سے حرمت رضاعت میں بھی یہ احتقان مؤثر ہے۔ اور ظاہر الروایہ میں کہ نہیں، روزے میں تو مؤثر ہوگا یہ، لیکن حرمت رضاعت میں یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ تو فرق کیا ہے؟ کہہ رہے ووجہ الفرق علی الظاہر، اے علی ظاہر الروایہ، اور ظاہر الروایہ کی بنیاد پر وجہ فرق یہ ہے دونوں میں کہ ان المفسد فی الصوم اصلاح البدن، کہ روزے میں مفسد بدن کی اصلاح ہے، روزے میں مفسد بدن کی اصلاح ہے۔ وَيُوجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، اور یہ چیز دوا میں پائی جاتی ہے، یعنی دوا اگر پچکاری کے ذریعے ڈالی گئی تو اس سے اصلاح ہوگی بدن کی، اور اصلاح بدن جس میں ہو وہ مفسد صوم ہے۔ دیکھیے، صرف اصلاح بدن ہی مفسد صوم نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منہ سے کوئی چیز ڈالی جائے، کس سے ڈالی جائے؟ منہ سے ڈالی جائے، جو عام طور پہ جو معمول ہے کھانے پینے کا، اور ایک یہ ہے کہ منہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ڈالی جائے اور وہ منفذ نہ ہو، بلکہ منفذ ہو۔ کیا ہو؟ منفذ، یعنی سوراخ ہو۔ سوراخ اصل میں دو قسم کے، تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو مسام کہتے ہیں، جیسے آپ کی ہاتھ میں سوراخ دکھ رہا کہیں؟ نہیں دکھ رہا، مگر پسینہ نکلتا ہے، اس سے پسینہ اس سے نکلتا ہے، اور جب آپ دیر تک پانی میں ہاتھ ڈالے رہتے ہیں تو پانی کی حرارت بھی اس کے ذریعے، یہ برودت یا حرارت جو بھی ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے اندر بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ ہو گیا مسام۔ اور کان ہے، ناک ہے، مقعد ہے،
تو یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ منفذ ہو گئے، مسام نہیں بلکہ منفذ ہو گئے۔ تو ایک تو ہے منہ سے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے، جوف کے اندر جائے، اور ایک یہ ہے کہ منہ کے علاوہ کسی دوسرے منفذ سے جائے، اور ایک تیسری چیز ہوگی جو اس سے ہٹ کر کے ہے، وہ کیا ہے؟ مسام سے کوئی چیز اندر جائے۔ تو مسام سے اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے آپ کے جسم کے اندرونی حصے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر انجیکشن دیا جائے گوشت میں یا رگ میں کہیں بھی جہاں سوراخ نہیں ہے لیکن آپ نے ڈالا پتلی سی سوئی، وہ بھی مسام ہی کی طریقے سے ہوگی، تو اس کو ڈال کر کے آپ نے انجیکشن دے دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ منفذ سے وہ نہیں جا رہی ہے، مسام سے جا رہی ہے۔ اچھا، اب منہ سے کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کا حکم الگ ہے، اور منہ کے علاوہ کسی دوسرے منفذ سے ڈالی جائے تو اس کا حکم الگ ہے۔ منہ سے اگر کوئی چیز داخل ہو رہی ہے، منہ سے کوئی چیز داخل ہو رہی ہے تو کچھ بھی چلی جائے، چاہے وہ اصلاح بدن کا کام کرے یا افساد بدن کا کام کرے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ دیکھیے، افطار تو یہ ہے پورے طور سے، کلی طور پر افطار جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، معاذ پورے طور سے افطار یہ ہے کہ منہ سے کوئی چیز ڈالی جائے اور ایسی چیز ڈالی جائے جس سے اصلاح بدن ہو۔ منہ سے آپ نے ڈالا، کیا ڈالا؟ پانی ڈال دیا، پیاس بجھے گی، اصلاح بدن ہے اس سے، یا آپ نے کھانا کوئی ڈال دیا اس سے، اصلاح بدن ہے، دوا آپ نے کھا لی اس کے ذریعے، اصلاح بدن ہے، اور منہ سے ڈال رہے ہیں، تو منہ سے ایسی چیز داخل کرنا جس میں اصلاح بدن ہو، فساد بدن نہ ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مکمل طور پر افطار ہے۔ لہذا جان بوجھ کر کے اگر کسی نے ایسا کیا تو مکمل جنایت پائی گئی، اور جب مکمل جنایت پائے گی تو مکمل طور پر آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر منہ سے تو داخل کی لیکن ایسی چیز نہیں داخل کی جس میں اصلاح بدن ہو بلکہ فساد بدن ہو، جیسے کنکری آپ نے داخل کر دی، تو کنکری اصلاح بدن کرے گی؟ نہیں، فساد بدن کرے گی، نقصان پہنچائے گی۔ وہ ڈال دیا آپ نے، کنکری ہے، مٹی ہے، اس طریقے سے ڈال دیا آپ نے منہ سے، تو صورت کے اعتبار سے تو افطار ہے، صورت کیا ہے؟ منہ سے داخل کر رہے ہیں آپ، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ افطار نہیں، کیونکہ اصلاح بدن اس میں نہیں ہے، تو قضا ہوگی، یعنی روزہ ٹوٹے گا ہی آپ کا، کفارہ نہیں ہوگا، مکمل جنایت نہیں ہوئی۔ لہذا صورتن بھی ہو افطار اور مانن بھی ہو افطار، تو اس سے روزہ ایسا ٹوٹتا ہے کہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور اگر صورتن نہ ہو، حقیقتاً اور مانن افطار ہو، جیسے منہ کے علاوہ کسی چیز سے، مثلا کان ہی ہے، کان بھی ایک سوراخ ہے، کان کے اندر آپ نے دوا ڈال دی، یہ بھی کیا ہے؟ منفذ ہے، دوا ڈال دی آپ نے، تو صورتاً افطار نہیں ہے، صورتاً افطار تو منہ سے ڈال رہا ہے، لیکن ایسی چیز آپ نے ڈالی ہے جس کے اندر اصلاح بدن ہے، تو افطار معنی کے اعتبار سے ہے، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا کیا؟ مانن صرف افطار، صورتاً افطار نہیں، تو قضا واجب ہو جائے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کو پلٹ دیجئے، آپ اسی کو پلٹ دیجئے، کیا پلٹ دیجئے؟ کہ حقیقتاً افطار، صورتاً افطار ہو، صورتاً افطار ہو، مانن افطار نہ ہو، تو اس صورت میں بھی قضا صرف ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ منہ سے کوئی چیز داخل کیجئے، تو منہ سے داخل کرنا صورتاً افطار ہے، لیکن ایسی چیز آپ نے داخل کی جس میں اصلاح بدن نہیں ہے تو مانن افطار نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ صرف قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو روزے کا معاملہ یہ ہے، روزے میں کیا ہے؟ یہ چیز ہے کہ داخل ہو اس کے اندر، اس میں غذائیت ضروری نہیں ہے، اگر غذائیت ضروری ہوتی تو پھر کنکری گھونٹنے سے یا شیشے کی آپ نے گولی
ڈالی ہلکی کے نیچے اتار دی تو اس سے نہیں روزہ ٹوٹنا چاہیے، حالانکہ اس سے روزہ ٹوٹ جا رہا ہے۔ سگریٹ پیتے ہیں، ہاں غذائیت بھی نہیں ہوتی ہے، نقصان دہ ہی ہے وہ چیز، لیکن اس کا دھواں اندر چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا روزہ۔ چلیے تو یہ ہے، اور یہاں پر معاملہ کیا ہے حرمت رضاعت کے اندر کہ اس سے جزئیت ثابت ہونی چاہیے، جزئیت پیدا ہونی چاہیے، اور جزئیت کا کام یہ دودھ اسی وقت کرے گا جب کہ اوپر سے ڈالا جائے، نیچے سے مقعد سے اگر آپ ڈال رہے ہیں تو جزئیت کا کام وہ نہیں کرے گا۔ چلیے وان محمد انہ یثبت الحرمت، یثبت بہ الحرمت ہونا چاہیے، امام محمد سے یہ مروی ہے کہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی حرمت رضاعت، جیسا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ووجہ الفرق علی الظاہر ان المفسد فی الصوم اصلاح البدن، اچھا یہی وجہ ہے، دیکھیے کہ کان ہے تو کان میں آپ نے تیل ڈالا یا دوا ڈالی تو مانن افطار مانا جائے گا، کیونکہ اصلاح بدن اس میں، صورتاً تو افطار ہے ہی نہیں کان میں، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پانی ڈال دیا کان میں، ڈال دیا چلا گیا تو الگ بات ہے، ڈال دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ صورتاً افطار تو پہلے ہی سے مفقود ہے، صورتاً اسی وقت ہوگا جب منہ سے ڈالا جائے، اور مانن بھی افطار نہیں ہے کیونکہ یہ فساد بدن کا کام کرے گا۔ چلیے کہہ رہے وجہ فرق ظاہر الروایہ کی بنیاد پر یہ ہے کہ ان المفسد فی الصوم اصلاح البدن، صوم کے اندر مفسد اصلاح بدن ہے، لیکن کہاں پر اصلاح بدن؟ صوم میں مفسد اصلاح بدن ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہے، غیر سوری طور پر اگر افطار کر رہے ہیں، غیر صورتاً صرف مانن کر رہے ہیں تو، اور اگر منہ سے ڈال رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اصلاح بدن ہو یا اصلاح بدن نہ ہو۔ وَيُوجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، اور یہ چیز دوا میں پائی جاتی ہے، دوا آپ نے ڈالی پچکاری کے ذریعے مقعد سے تو اس سے اصلاح بدن ہے، اور جب اصلاح بدن پایا گیا اور یہی اصلاح بدن ہی مفسد ہے صوم میں، لہذا مفسد صوم ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فَأَمَّا الْمُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ مَعْنَى النَّسْوِ، اور رہا رضاعت میں حرام کرنے والا تو وہ نشو و نما کا معنی ہے، اس کے ذریعے جسم کے اعضاء کے اندر بڑھنا ہے یا پیدا ہونا ہے۔ ولا یوجد ذالک فی الاحتقان، اور یہ چیز یعنی نشو کا معنی، اگنے کا معنی احتقان میں یعنی پچکاری کے ذریعے دودھ مقعد سے ڈالنے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأن المغذی وصولہ من الاعلی، اس لیے کہ مغذی غذا فراہم کرنے والا یہ اس کا اعلیٰ سے یعنی عضو بلند سے پہنچنا ہے، اوپر کے عضو سے اوپر سے نیچے داخل ہو تو وہ مغذی ہوگا۔ چلیے وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، اور جب مرد کو دودھ اتر آیا، یعنی غیر عادی طور پر خرق عادت مرد کو دودھ اتر آیا، فارضع صبیًا، اور اس نے کسی بچے کو پلا بھی دیا، کہ لم یتعلق به تحریم، تو تحریم اس سے متعلق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأنه ليس بلبن على التحقیق، ہے اس لیے کہ تحقیق کی بنیاد پر وہ دودھ ہے ہی نہیں کہ جس سے جزئیت ثابت ہو، تو پھر لبن کیوں کہا آپ نے؟ اذا نزل للرجل لبن آپ نے کہا، جب دودھ ہے ہی نہیں تو لبن کہا کیوں آپ نے؟ تو یہ سوری طور پر کہہ دیا گیا، صورت کے اعتبار سے چونکہ لبن ہی ہے وہ، اس وجہ سے لبن کہہ دیا۔ جیسے دم السمک کہتے ہیں، مچھلی کے اندر جو سرخ رنگ کی رطوبت نکلتی ہے وہ دم نہیں ہے، لیکن صورت کے اعتبار سے دم ہی ہے، صورت کے اعتبار سے دم ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو صورتاً دم السمک کہہ دیا، اسی طرح یہاں پر بھی لبن کہہ دیا۔ کہہ رہے لأنه ليس بلبن على التحقیق، کیونکہ تحقیق کی بنیاد پر یہ لبن نہیں ہے۔ فلا يتعلق به النشو والنمو، لہذا اس سے نشو و نما متعلق نہیں ہوگی جو جزئیت کا سبب بنے۔ وهذا لأن اللبن انما يتصور مما، سب میں مما دیا ہے، چلیے ممن رہتا مما بھی چل جائے گا، مما يتصور منه الولادت، اصل نسخے میں ممن لکھا ہوا ہے،
یہ دودھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہذا لأنہ، یہ اس وجہ سے، کیا کہ مرد سے جو دودھ اترا وہ تحقیق کی بنیاد پر دودھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں دودھ ہے؟ کہہ رہے اس وجہ سے، اس کا دودھ نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ لأن اللبن انما یتصور مما یتصور منہ الولادہ، کیونکہ دودھ لبن یہ اس سے ممکن ہے جس سے ولادت کا امکان ہو، ولادت کا تصور کیا جا سکے، اور مرد کی جانب سے ولادت کا تصور نہیں، اس وجہ سے دودھ نہیں ہوگا۔ ہے تو بس اسے دیکھنے کے اعتبار سے اور نظر آنے کے اعتبار سے دودھ ہے، حقیقت میں دودھ نہیں ہے۔ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِن لَبَنِ شَاةٍ، اور جب دو بچوں نے کسی ایک بکری کے دودھ سے پیا، کچھ اس نے پیا، اس نے پی لیا، کہہ رہے لم یتعلق بہ التحریم، تو اس سے تحریم متعلق نہیں ہوگی، ورنہ تو کوئی بچے ہی نہیں۔ ہاں بھائی ایک والا دودھ لاتا ہے، ایک بھینس کا، تو بکری ایک مثال دی ہے، بھینس کا بھی ہو سکتا ہے، گائے کا بھی ہو سکتا ہے، دودھ لاتا ہے 10 لوگوں کے گھر دیتا ہے، سب لوگ پیتے ہیں، چھوٹے بڑے بچے سبھی لوگ پیتے ہیں، تو خیر جو بڑے ہو گئے ان سے تو نہیں ثابت ہوگی، لیکن چھوٹے سے تو ثابت ہی ہو جائے گی اگر ایسا رہے۔ ہاں تو کہہ رہے کہ لم یتعلق بھی تھا، اور جب دو بچوں نے کسی ایک بکری کے دودھ سے پیا تو اس سے تحریم متعلق نہیں ہوگی، لأنہ لا جزئیۃ بین الآدمی والبہائم، کیونکہ آدمی اور چوپایوں کے درمیان جزئیت نہیں ہوتی ہے، اس کا دودھ کیا گوشت بھی کھاتا رہتا ہے آدمی، ہاں مگر جزئیت کا کوئی وہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ایک جانور کی قربانی کی 7 لوگوں نے اور 7 لوگوں نے کھایا اس کا گوشت، تو جزئیت ہو جائے تو سب کے سب کیا ہو جائے؟ رضائی بھائی ہو جائے۔ چلیے ہاں والحرمت باعتبارها، اور حرمت اسی اعتبار سے یعنی جزئیت ہی کے اعتبار سے ہے، تو پہلے تو جزئیت اس سے نہ ثابت ہوگی جس کا دودھ پیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جس کا دودھ پیا جا رہا ہے اس سے جزئیت ہوگی ہی نہیں، چاہے زندگی بھر اس کا دودھ پیتا رہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، اور جب مرد نے ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ سے نکاح کیا، صغیرہ کا مطلب کیا ہوا؟ شیر خوار سے، 2.5 سال کے اندر کی جو بچی ہے، یہ مراد ہے، نابالغ صرف نہیں، نابالغ کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو؟ 2.5 سال کے اندر کی ہو، شیر خوار ہو کہ جس سے رضاعت ثابت ہو سکتی ہو، اور ایک کبیرہ سے نکاح کیا، کبیرہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ بالغ ہو وہ۔ فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، تو اب کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلا دیا، مطلب 2 لڑکیوں سے نکاح کیا، ایک شیرخوار ہے 2.5 سال کے اندر کی ہے اور دوسری بڑی ہے، تو اب بڑی کو جو دودھ اترا اس دودھ کو اس نے اپنی چھوٹی جو سوکن ہے اس کی اسے پلا دیا، تو اب یہ ماں ہو جائے گی کہ نہیں اس کی؟ یہ ماں ہوگی اور اس کی بیٹی ہوگی رضائی، تو ماں اور بیٹی دونوں جمع ہو گئی اس کی جو زوجیت میں، فوراً نکاح ختم ہو جائے گا۔ حرمت علی الزوج، تو یہ دونوں کے دونوں شوہر کے اوپر حرام ہو جائے گی، یک لخت دودھ پیتے ہی حرام ہو جائیں گی دونوں۔ لأنہ یصیر جامعا بین الام والبنت، اس لیے کہ اب یہ شخص ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا ہو جائے گا رضاعت کے اعتبار سے، یعنی رضائی ماں، اس طرح ترجمہ کیجئے، کیونکہ اس صورت میں یہ رضائی ماں اور رضائی بیٹی کے درمیان جمع کرنے والا ہو جائے گا، اور ماں اور بیٹی کو نسبی طور پر اگر ہو تو جمع کرنا یہ حرام ہے، تو اسی طریقے سے رضائی طور پر بھی ماں بیٹی اگر بن رہی ہیں تو ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہوگا۔ وَذَلِكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا، اور یہ چیز حرام ہے ماں اور بیٹی کو جمع کرنا جس طریقے سے نسبی طور سے ماں بیٹی کے درمیان جمع کرنا حرام ہے۔ اچھا اب غور سے سنیے گا، ثُمَّ إِن لَّمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ، پھر اگر اس شخص نے کبیرہ سے دخول نہیں کیا تھا، شادی کر لی مگر دخول نہیں کیا، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، فلا مہر لہا، تو اب اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے۔ اصغر کیا کہہ رہے ہیں؟ کبیرہ بیوی نے شیرخوار بیوی کو دودھ پلا دیا تو دونوں حرام ہو گئی۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اگر
کبیرہ سے اس نے وطی نہیں کی تھی تو اب اس کے لیے مہر نہیں ہوگا کچھ، اس کے لیے مہر کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں ظاہری طور پر کہ جب اس نے اس سے وطی نہیں کی تو دودھ آیا کہاں سے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو دودھ تو پیدا ہو سکتا ہے نا، بغیر وطی کے بھی دودھ آ سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ 9 سال سے زیادہ کی ہو، یعنی حد بلوغ کو وہ پہنچ چکی ہو۔ حد بلوغ سے اگر نیچے ہے تو اگر دودھ کی شکل میں کوئی چیز دکھائی دے تو وہ کیا ہے؟ وہ دودھ نہیں کہا جائے گا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو کبیرہ کہا بھی ہے، یعنی حد بلوغ کو پہنچی ہوئی ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے وطی نہ کی ہو پھر بھی اسے دودھ اترا ہو۔ ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، وہ صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی زوجیت میں رہی ہو اور بیٹا بچہ اس کے پیٹ میں رہا ہو اور اس نے طلاق دے دی ہو، طلاق دے دی اس نے، تو اب اس کی عدت کب تک ہے؟ وضع حمل تک ہے۔ وضع حمل ہوا اس کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ اب اس کا نکاح اس سے ہوا اسی حالت میں کہ اس کی گود میں بچہ ہے اور دودھ بھی آ رہا ہے، تو یہ بھی صورت تو ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا ہوا، دودھ بھی آ رہا ہے، بچے کے ساتھ آ رہا دودھ، اور اس نے اس سے دخول بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی دودھ آ رہا ہے، تو یہ بھی صورت ہے۔ چلیے، تو اس لیے یہ شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جب دخول نہیں کیا تو دودھ کہاں سے آیا ہے۔ 2 صورتیں ہیں کہ بغیر دخول کی بھی۔ تو اب دیکھیے کیا ہوا، کہہ رہے پھر اگر اس نے کبیرہ سے دخول نہیں کیا تھا فلا مہر لہا، تو اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے۔ تو مہر نہیں بھیا، نصف مہر تو ہونا چاہیے نا، نصف مہر تو ہونا چاہیے۔ قبل دخول اگر فرقت ہو تو نصف مہر کہہ رہے ہیں، اس لیے مہر نہیں، لأن الفرقۃ جاءت من قبلها قبل الدخول بها، کیونکہ یہ جدائی قبل دخول اسی کی جانب سے آئی ہے، فرقت ہو جائے گی یہ جدائی، یہ فرقت قبل دخول اسی کی جانب سے آئی ہے، لہذا جب اسی کی جانب سے آئی ہے تو وہ ذمہ دار اس کی ہے، اور وہ مہر کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ اور اگر دخول کر لیا تھا تو پورا مہر اسے دیا جائے گا، اور اگر اس نے اس سے دخول کر لیا تھا تو دخول کی وجہ سے اب وہ مہر موقت ہو گیا، ساقط نہیں ہو سکتا۔ وہ مہر کیا ہو گیا؟ موقت ہو، اسی لیے کہتے ہیں موقت، یعنی ساقط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دخول نہ کیا ہو تو جب تک دخول نہیں کیا ہے تو نصف مہر کیا ہے؟ ڈگمگ ہے، نصف مہر مستحکم نہیں ہوا، ڈگمگ ہے، وہ بھی ساقط ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ کہ حرمت اس کی جانب سے اگر ہو جائے تو ساقط ہو جائے گا وہ۔ اور یہاں پر وہی چیز ہوئی کہ یہ جو خود بھی حرام ہو رہی ہے، اس کو تو بھی حرام کر رہی، خود بھی حرام ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اپنے فعل کی وجہ سے ہو رہی ہے، حرمت فرقت اسی کی جانب سے آ رہی ہے، لہذا وہ جو ڈگمگ تھا، پسو پیش میں تھا، سکوت کی کگار پر تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ سکوت کی کگار پر تھا، وہ ساقط ہو جائے گا، نہیں ملے گا اسے۔ لیکن وہ جو صغیرہ ہے اس کو ملے گا، اس کو نصف مہر ملے گا، اور اگر دخول کر لیا تھا تو پورا مہر اسے ملے گا۔ کہہ رہے ثم ان لم يدخل بالکبیرۃ، پھر اگر کبیرہ سے دخول نہیں کیا تھا تو اب اس کبیرہ کے لیے کوئی مہر نہیں ہے۔ نیچے بین سطور میں دیا تعمدت الفساد اولا، چاہے دودھ پلا کر کے اس نے قصدن فساد کیا ہو، اسی نیت سے پلایا ہی کہ تاکہ یہ حرام ہو جائے، اسی نیت سے۔ ویسے تو طلاق دے نہیں سکتی عورت، جو ہے طلاق ہے دے نہیں سکتی اپنے آپ کو، تو اب اس نے اسی نیت سے پلایا تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ حرام ہو جائے، تو ظاہر جیسے پیا حرام ہو جائے گی، حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے چاہے اس نے قصدن فساد کا قصد کیا ہو پلا کر کے یا قصد نہ کیا ہو، بہرحال اس کی جانب سے فرقت یہ پائی گئی، اس وجہ سے وہ نصف مہر جو سکوت کے کگار پر تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، ولی صغیرت نصف المہر، اور صغیرہ کے لیے تو نصف مہر بہرحال ہے، لأن الفرقۃ وقعت لا من جہتها، اس لیے کہ یہ جدائی اس کی جانب سے نہیں ہوئی ہے، یہ جدائی جو ہو رہی ہے وہ اس کی جانب سے نہیں ہو رہی ہے، بھائی اس کی جانب سے نہیں ہو رہی ہے، پیا تو ہے نا اس نے دودھ، بھائی پیا ہے اس نے دودھ، کہہ رہے ہیں والارتضاع
وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مِنْهَا، اب اسی کا جواب دے رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیا تو ہے تو اس کی جانب سے بھی ہو رہی ہے، نہ پیا ہوتا اس نے ہاں تو اس کا فعل پایا گیا کہ نہیں پایا گیا، تو اس کی جانب سے بھی فرقت ہے. لاکھ اس نے منہ میں تھما دیا ہو، وہ پیتی ہی نہیں، لیکن پیا اس نے تو اس کا بھی دخل اس کا بھی دخل. تو کہہ رہے کہ وَالْإِرْتِزَاعُ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مِنْهَا، اور دودھ پینا اگرچہ اس صغیرہ کا فعل تھا، لیکن فعلها غیر معتبر فی اسقاط حقها، لیکن اس کے حق کو ساقط کرنے میں اس کا فعل شرعاً غیر معتبر ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ غیر مکلف ہے، لہذا اس نے کچھ بھی کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کما اذا قتلت مورثها، جیسا کہ جب اس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا ہو. اگر کسی غیر مکلف نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تو دیکھیے مورث کو قتل کر دینے کی وجہ سے قاتل میراث سے محروم ہو جاتا ہے. یہ پڑھا آپ نے نا، موانع ارث میں سے ایک یہ بھی ہے، اختلاف دار ہو، اختلاف دین ہو، اور ایک قتل بھی ہے. لیکن اگر وہ غیر مکلف ہے جس نے قتل کیا ہے تو پھر وہ اس کے اس فعل کا، اس کے اس قتل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کا جو حق میراث ہے وہ ثابت رہے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کما اذا قتلت مورثها، جیسا کہ جب اس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا ہو تو میراث سے وہ محروم نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہاں اگر اس نے دودھ پی لیا ہو تو اس دودھ پینے کی وجہ سے جو نصف مہر کی حقدار ہے وہ جو ہے اس سے وہ محروم نہیں ہوگی. اب دیکھیے، اب اس میں یہ ہے کہ تفصیل اس میں کچھ ہے، اس کو غور سے سنیے گا. دو بیویاں تھیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ. تو دونوں نکاح میں بر وقت موجود تھیں. اتنے میں کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلا دیا تو دونوں کیا ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، دونوں کے درمیان فرقت ہو جائے گی، دونوں اس سے جدا ہو جائیں گے، دونوں حرام ہو جائیں گے. اچھا، اب اگر کبیرہ سے اس نے وطی کی ہے تو پورا مہر کبیرہ پائے گی، کبیرہ سے وطی کی تو پورا مہر کبیرہ پائے گی. اور اب صغیرہ سے کوئی صورت نہیں ہے نکاح کرنے کی، صغیرہ سے کوئی صورت نکاح کرنے کی اب نہیں ہے. کب؟ جب کہ کبیرہ سے اس نے دخول کر لیا ہو، اس لیے کہ صغیرہ جو ہے یہ کبیرہ کی رضائی بیٹی ہوگی، رضائی بیٹی ہوگی، اور کبیرہ اس کی بیوی تھی، کبیرہ اس کی بیوی تھی. تو یہ جو صغیرہ ہے یہ اس کی بیوی کی بیٹی ہوئی، جس کو ربیبہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ربیبہ کہیں گے. اور ربیبہ سے یعنی اپنی بیوی کی بیٹی سے جو دوسرے شوہر سے، اپنی بیوی کی بیٹی سے نسب کے اعتبار سے، یہ تو رضاعت ہے نا، اپنی بیوی کی بیٹی سے جو ربیبہ ہے اس سے نکاح آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ اس بیوی سے دخول نہ کیا ہو. دخول نہیں کیا، اسے طلاق دے دیا، اس ربیبہ سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر اس سے دخول کر دیا تو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہ محرمات میں سے ہو جائے گی کہ تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری اس بیوی سے ہو جس بیوی سے تم نے دخول کر لیا ہو، وہ تمہارے اوپر کیا ہو گئی، حرام ہو گئی. تو اب یہ ہمیشہ کے لیے دونوں کے دونوں حرام ہو جائیں گے. تو دخول اگر کیا تھا، دخول اگر اس نے کیا تھا تو ہمیشہ کے لیے دونوں حرام ہو گئی، کیونکہ یہ وہ ربیبہ ہوگی کہ جس کی ماں سے اس نے دخول کیا ہے. اور اگر دخول نہیں کیا تھا تو اس فرقت کے بعد، فرقت تو ہو جائے گی، فرقت تو اسی وقت ہو جائے گی، اس فرقت کے بعد اگر وہ چاہے تو اس ربیبہ سے نکاح کر سکتا ہے، اس سے نکاح وہ کر سکتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ کبیرہ کو اس نے طلاق دے دی تھی، کبیرہ کو اس نے طلاق دے دی تھی، دونوں صغیرہ کبیرہ تھی، کوئی رشتہ نہیں تھا دونوں میں آپس میں، دونوں کو جمع کرنا جائز تھا، جائز جمع بھی کیا تھا، لیکن اس نے کبیرہ کو طلاق دے دی. طلاق دے دینے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کی صغیرہ بیوی کو جو شیر خوار ہے اس کو دودھ پلا دیا اپنا، کیا کر دیا، صغیرہ کو دودھ اس نے پلا دیا.
اب جب دودھ اس نے پلا دیا اور حال یہ ہے کہ اس نے اس سے دخول نہیں کیا تھا، کبیرہ سے جب اس کی زوجیت میں تھی تو اس سے دخول نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں یہ کبیرہ اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی کی ماں ہے، وہ رضائی، اس کی صغیرہ بیوی کی رضائی ماں ہو گئی، تو جیسے نسبی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طریقے سے رضائی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو صغیرہ ہے تو صغیرہ بدستور نکاح میں رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی، بدستور نکاح میں رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ یہ ربیبہ ہے، وہ ربیبہ ہے کہ جس کی ماں سے اس نے دخول نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دونوں ایک ساتھ نکاح میں تھیں اور دودھ پلانا پایا گیا تو دونوں ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اب جب ختم ہو گئی تو اگر اس سے اس نے دخول نہیں کیا تھا کبیرہ سے، تو بعد میں اگر چاہے تو اس صغیرہ سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ربیبہ کے حکم میں ہے جس کی ماں سے اس نے دخول نہیں کیا۔ چلیے اب آگے کچھ اور بات آئے گی۔